وہ شام بھی خاصی سہانی اور ستاروں سے سجی تھی۔ شازمہ کے عزیزوں میں شادی کا فنکشن تھا اور ماہرو تو بہت کم شازمہ کی فیملی فنکشنز کا حصہ بنتی تھی۔ اس کی اپنی مصروفیات تھی، لا تعداد تھی، لیکن اس شام نہ چاہتے بھی ماہرو کو شازمہ کے ساتھ آنا پڑا تھا، کیونکہ ڈیڈی نے پہلی مرتبہ اسے بہت فورس کیا تھا کہ وہ سوشل پارٹیز کی بجائے زیادہ سے زیادہ فیملی پارٹیز اٹینڈ کیا کرے۔ اس کے لیے بے انتہا لبرل ماڈ اور انتہائی سوشل ڈیڈی کی اس نقطے پہ سوچ بہت مڈل کلاس قسم کی تھی۔ وہ چاہتے تھے ماہرو کی شادی امیر خاندان میں نہیں بلکہ وزے دار، شریف، خوشحال فیملی ہو، جو نہ صرف ایجوکیٹڈ ہوں بلکہ رکھ رکھاؤ والے شریف عزت دار لوگ ہوں۔ خاص طور پہ لڑکے کا شریف با کردار ہونا بہت ضروری تھا۔ ڈیڈی کے خیال ماہرو کے لیے انتہائی حیران کن تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے پہلی مرتبہ ایک باپ بن کر سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سرکل سے ہٹ کر ماہرو کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ یہ ہر ایک کے لیے انتہائی تعجب کی بات تھی۔ ڈیڈی کی ڈیمانڈ میں کہیں بھی ایلیٹ کلاس کا داماد نہیں تھا، حتیٰ کہ شازمہ تک چیخ پڑی تھی، تم نے اپنی ناک کٹوانی ہے، لوگ تو شادیوں کے نام پہ بزنس بڑھاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، تم نے بیک گیئر لگا رکھا ہے۔ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیوپال نہیں۔ ڈیڈی کے دو ٹوک الفاظ کو سن کر شازمہ اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ڈیڈی کی تلاش میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی، اور اس کے امیر کبیر باپ کو، جس کے لیے بزنس کے داؤ پیچ میں اپنے حریف کو پچھاڑ دینا لمحوں کا کام تھا، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا مسئلہ فلسطین بن گیا تھا۔ آج اس ستاروں بھری شام میں وقاص کو دیکھ کر اسے اپنے ڈیڈی کے ملال پر سچ کا گمان ہوا تھا۔ صدا کی بولڈ، بے باک، حاضر جواب ماہرو کو وقاص کے مقابل آتی سارے الفاظ بھول سے گئے تھے۔ بھلا اسے کیا تعارف کرواتی؟ کیا یہی کہ تمہارا پروپوزل میرے لیے آیا تھا، یا پھر میں نے شازمہ کی چڑ میں بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا تھا، اور اب ڈیڈی کی خاطر وہ کچھ پچھتا بھی رہی تھی۔ یہ سارے الفاظ اس کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے، لیکن کہنے کے لیے کچھ مزید انرجی کی ضرورت تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اس نے چند الفاظ میں معذرت کے لیے ایک پیراگراف ترتیب دے لیا، جس میں اس نے اپنی انا کو ہر صورت سر بلند رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وقاص جیسے سمجھ گیا تھا، واقعی بہت ذہین، ڈیسنٹ انسان تھا، انتہائی خوش خلقی کا مظاہرہ کرتا رہا، اور یہ منظر شازمہ کو ایک مرتبہ پھر تیر کی طرح دل میں لگا تھا۔ وہ وقاص اور ماہرو کو ایک ساتھ دیکھ کر شدید ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کو ایک جگہ کھڑا بھی نہ ہونے دے۔ بڑے طریقے سے وقاص تک اپنا مدعا پہنچا دینے کے بعد ماہرو کو یقین نہیں تھا کہ اس کی امی دوبارہ اس کی طلبگار بن کر آ جائیں گی۔ پھر بھی ڈیڈی کے لیے ایک کوشش کر لینے میں حرج کیا تھا؟ ستاروں بھری شام کے اختتام پہ ماہرو کچھ خوش فہمی کا شکار ہو چکی تھی۔ شاید ڈیڈی کی خواہش پوری ہو جاتی، کیونکہ وقاص کا انداز حوصلہ افزا تھا۔ لیکن اس کی یہ خوش فہمی اس وقت تمام ہو گئی تھی جس وقت وقاص کی امی ان کے گھر آئی ضرور تھیں، مگر وقاص کی منگنی کا کارڈ لے کر۔ تب ماہرو کو ایسی چبھن تو محسوس نہیں ہوئی تھی جس قدر شازمہ کے رویے نے اسے ہتک کا احساس دلایا تھا۔ وہ بلا وجہ ایک سے زیادہ کئی مرتبہ جتا چکی تھی۔ وقاص کا رشتہ ہوئے تو 1.5 ماہ ہو چکا، تم کس گمان میں تھیں وہ تمہارے حسین سراپے کو دیکھ کر رشتہ توڑ دے گا؟ شازمہ کا استہزائیہ انداز ماہرو کو پہلی مرتبہ ایک کمپلیکس کا شکار کر گیا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں دے سکتی تھی، اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی تھی، تو کم از کم اپنی زبان سے تو محفوظ رکھتی۔ پہلی مرتبہ ماہرو کو احساس ہوا تھا کہ ڈیڈی اس کے لیے کوئی درمیانہ گھر، درمیانہ بر کیوں تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے کہ ڈیڈی کو احساس ہو چکا تھا انہوں نے ماہرو کو ایک ایب نارمل زندگی اور ماحول دے رکھا ہے۔ شاید وہ اس کی پچھلی زندگی میں در آنے والی محرومیوں کا ازالہ اس طرح سے کرنا چاہتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ ماہرو انہی کی سوسائٹی کے کسی پروردہ شخص کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ماہرو سرفراز کا اپر کلاس کی ہر اچھائی برائی سے مرقع اور نمائندہ باپ ان دنوں کسی اپر مڈل کلاس فیملی میں ماہرو کا رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ اون عباس کی اس کی زندگی میں آنے سے پہلے کوئی زندگی کا مقصد حیات نہیں تھا، لیکن اب جیسے دل کی نگری بدلتے ہی اندر باہر کے موسموں میں رنگینی آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ ابھی تو اس یک طرفہ محبت نے ہر احساس کے رنگ کو تبدیل کر دیا تھا۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ محبت دو طرفہ بھی ہے تو جانے ماہرو سرفراز کہاں کہاں کس کس مقام پہ سرفراز ہو جاتی۔ لیکن محبت دو طرفہ کہاں تھی؟ کبھی ایک وقت تھا وہ فلسفوں کو کان جھاڑ کر گرا ڈالتی، نخوت سے سر جھٹک کے آگے بڑھ جاتی تھی، لیکن اب ماہرو سرفراز پہ کوئی اور ہی وقت آیا ہوا تھا۔
یوں لگتا ہر کہانی، ہر لفظ، ہر حرف، ہر فلسفہ اسی کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اسی کے لیے لکھا گیا ہے، اسی کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ اور کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، مقصدیت انسان کو توانا کر دیتی ہے، اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بھی بیدار کر دیتی ہے۔ منزل چاہے اندیکھی ہو، لیکن جب منزل کا تعین کر کے اس کی راہ پر گامزن ہوا جاتا ہے تو زیادہ راہ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور رستوں کی رکاوٹ بھی خود بخود دور کرنا آ جاتا ہے۔ مقصد کو پانے کے لیے بس خلوص کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ماہرو اس فلسفے کے لفظ لفظ سے طاقت اور توانائی حاصل کرتی تھی۔ اسے یقین تھا راستوں کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں گی، منزل قریب آ جائے گی، کیونکہ اس کی اچانک سونامی کی طرح بپھری محبت میں جنون بھی تھا، اور جذبہ بھی، خلوص بھی تھا، اور عشق بھی۔ پھر یہ عشق کی تپش کی سیال تک بھلا کیوں نہ پہنچتی؟ یہ آگ، یہ گرمی، یہ جلن، یہ تپش بہت حیران کن انداز میں سب سے پہلے فریحہ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ فریحہ جو ماہرو کے اچانک بدل جانے والے انداز، رویے، مزاج پہ حیران تھی، صرف لمحوں کی دیر میں گمسم، حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ماہرو کا وہ حسین چہرہ، وہ دل نشیں آنکھیں جن کے ہر رنگ میں اون عباس کے لیے محبت ڈھلتی اور پگھلتی تھی، وہ چاہ جو چھپ نہیں چھپ رہی تھی۔ یوں بھی ایک اجلی دوپہر فریحہ کی ماں اس کا بازو دبوچ کر کمرے میں لے آئی تھی۔ فریحہ کی طرح اس کی ماں بھی حواس باختہ تھی، ان کا چہرہ سپاٹ نہیں تھا، وہاں بے چینی تھی، اضطراب تھا، اور وہ ٹٹول ٹٹول کر اپنی بیٹی کا عام سا بہت سادہ چہرہ بغول دیکھتی، وہاں بھی الجھن تھی، اور ایک بے نام سی بے چینی تھی، ایک چھلک پڑتا خوف تھا، کچھ کھو دینے کی ویرانی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی 18ویں کال آئی تھی، وہ اسی طرح متواتر کال کر رہی تھی، کبھی کسی بہانے، کبھی کسی بہانے سے، ہر روز کال کرتی تھی، دن میں کئی مرتبہ، اور جب زیادہ بے چین ہوتی تو بنفس نفیس پہنچ جاتی، گو کہ گھر میں کائنات سمیت ہر ایک کو اس کی آمد بھلی معلوم ہوتی تھی۔ ثنا اور مریم بھابھی تو بہت ہی والہانہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، کیونکہ ماہرو جب بھی آتی ان کے گھر میں ایک نیا کپڑوں کا سٹائل، فیشن متعارف کروا جاتی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 3 گھنٹے تک اپنے دل فریب وجود کی مہک بکھیر کر گئی تھی۔ اس کی خوش مزاجی نے گھر بھر کو اس کا گرویدہ کر دیا تھا۔ کائنات اور ثنا کو تو خاص طور پہ ماہرو کا انتظار رہا کرتا تھا۔ وہ دوپہر کو آئی تھی اور سپہر میں واپس گئی۔ کائنات، ثنا اور مریم بھابھی تو اسے جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ رک نہیں سکتی تھی۔ جب ان تینوں نے اسے زیادہ مجبور کیا تو ماہرو بہت دل زبائی سے مسکرا کر بولی، میرا تو اپنا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے گھر میں رہوں۔ اس کے لہجے کی معنی خیزیت نے کسی اور پر اثر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن فریحہ کو لمحوں میں فریز کر دیا تھا۔ اس کا دل لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر چل پڑا۔ ماہرو کی بات کا بھلا کیا مفہوم تھا؟ وہ اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے کیوں رہنا چاہتی تھی؟ کیا فریحہ کا گھر ماہرو کے رہنے، قیام کرنے اور ٹھہرنے کے قابل تھا؟ اور پھر وہ اس گھر میں رہے گی کیوں؟ آخر کیوں؟ کس لیے؟ کس کی خاطر؟ کیا فریحہ کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر آخر کون تھا جس کے لیے ماہرو فریحہ کے اس گھر میں رہنا چاہتی تھی، جہاں پرائیویسی نام کی نہیں تھی؟ ہر وقت شور اور ہنگامہ بپا رہتا تھا۔ کھانے کے وقت جب گھر کے سب افراد دسترخوان پر اکٹھے ہوتے تو میلے کا سا گمان ہوتا، یوں لگتا کسی کی بارات آئی ہے۔ جس گھر میں ایک وقت میں دیگ کے برابر کھانا پکتا تھا، اور جس گھر کے افراد ایک دوسرے سے ریشوں کی مانند جڑے ہوئے تھے، ماہرو جیسی ہستی اس گھر میں قیام کرنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فریحہ کا دل دکھتا کیوں نہ؟ اس کے اندر باہر وسوسوں کا می برس رہا تھا۔ ماہرو کی بات پہ ثنا نے بھرپور کہا لگا کر اسے ساتھ لگا لیا، ایسی حسین شہزادی کو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا ماہرو۔ ثنا نے بھی بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا تھا۔ پھر ماہرو چلی گئی، اپنی خوشبوؤں کی مہکار چھوڑ کر، اپنی موجودگی کا روح میں اتر جانے والا احساس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے تک ماہرو پہ بحث کرنا ان کے گھر والوں کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ سب ماہرو پہ تبصرے کر رہی تھیں، سب کو بہت لونگ مہربان لگتی تھی، اور فریحہ ایسے تبصروں پہ شاکڈ رہ جاتی تھی۔ گو کہ وہ سب ٹھیک ہی تبصرے کرتی تھی، ظاہر ہے وہ لوگ جو دیکھ رہی تھی اسی تناظر میں کمنٹس دیتی، یہ تو فریحہ جانتی تھی۔ وہ تو مرقع غرور ہوا کرتی تھی، یہ تبدیلی تو رحمان منزل میں آنے کے بعد دکھائی دی تھی، جو اس کی خوبیوں میں ادغام کر کے منظر عام پر روشن ہو گئی۔ تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی فریحہ کو کھٹکاتی کیوں نہ؟ آخر اس بدلاؤ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور تھا، اور وہ سبب کیا تھا؟ فریحہ اس کھوج میں نہ پڑتی تو کیا کرتی؟
اور اس نے ثنا کے الفاظ کو ایک مرتبہ پھر ماہرو کے چلے جانے کے بعد دہرایا بھی تھا۔ ماہرو کو تم دیورانی بنانا چاہتی ہو، مگر کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ثنا کچھ حیران ہوئی تھی، کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اون عباس کو تم نے باؤنڈ کر رکھا ہے، عاشر تو ہے نا، اون سے ذرا کم، بے حد سجیلا، اتنا خوبصورت۔ ثنا نے ذرا بلند آواز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، یوں کہ اندر آتا اون عباس لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ ایک تو پورے کمرے میں ڈبل ڈائمنڈ کی خوشبو چکرا رہی تھی، انتہائی روح پرور، دل میں اتر جانے والی، حواسوں پہ چھا جانے والی، اتنی مہنگی دل فریب خوشبو۔ اون عباس نے اندر آتے ہوئے ثنا کے کچھ الفاظ سن لیے تھے، پھر انہیں کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ عاشر کو کیوں مسکا لگایا جا رہا ہے؟ مسکا تو سامنے لگاتے ہیں، پیٹھ پیچھے نہیں، میں تو اپنی دیورانی کی سلیکشن کر رہی ہوں۔ ثنا نے ذرا اترا کر بتایا تھا۔ اون عباس بھی ذرا متاثر ہوا، اچھا تو میں بھی سنوں؟ عاشر کی قسمت کہاں پھوٹنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس کا انداز ذرا شرارتی تھا۔ کرنی تو ہم نے تمہاری تھی، لیکن چونکہ تم پالنے میں فریحہ بنوں سے منسوب ہو چکے تھے، اس لیے ہم نے عاشر کے لیے ماہرو کو منتخب کر لیا ہے۔ ثنا نے بلجستہ کہا تھا۔ اون عباس بیٹھتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پہ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ ماہرو؟ وہی؟ اس نے وہی کو اتنا لمبا کھینچا کہ ثنا کو اس کے کندھے پہ دھپ لگانی پڑی تھی۔ کیا وہی ماہرو جو مل آنر کی بیٹی ہے، فریحہ کی بےہودہ سہیلی، جینس پہ ٹاپ چڑھا کر فضول پھرتی ہے؟ اون کا موڈ خاصا بگڑ گیا تھا۔ ماہرو کے بارے میں اون کے جذبات ملاحظہ کر کے اندر کہیں فریحہ کے من میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ گھر میں کوئی تو تھا جو ماہرو کے متاثرین میں شامل نہیں تھا۔ ایک گونا احساس، اطمینان نے فریحہ کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ چھوڑو بھی، اتنی تو حسین ہے، اور خوبصورت لوگوں کو سب کچھ پہننے کا حق ہے۔ مریم نے بے تکی سی بات کہی تھی۔ اون عباس کی آنکھوں میں استہزاء سا پھیل گیا۔ خوبصورتی کا مطلب کیا یہ ہے آپ حسن کی تشہیر کے لیے فضول لباس پہن کر آوارہ پھریں؟ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا تھا۔ پھر فریحہ سے مخاطب ہوا، تم اسے میل جول ذرا کم ہی رکھو۔ خاص طور پر فریحہ کو تنبیہ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ بھابھیوں کے منہ اتر گئے تھے۔ بڑا ہی زاہد خشک ہے، ورنہ ماہرو کو دیکھ کر تو سچی میرڈ حضرات کا بھی ایمان ڈول جائے۔ رات کو قاسم بھی ماہرو کی تعریف کر رہے تھے۔ ثنا کو نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا، اور فریحہ کے دل اور ذہن سے جیسے منو بوجھ اتر گیا۔ وہ تو یہ تک بھی بھول چکی تھی کہ ماہرو کو کل صبح 11 بجے رحمان پلازا جانا تھا اپنے لیے 1.25 لاکھ کا نیا موبائل لینے، بلا وجہ، بے مقصدی۔ تایا نے اگلی صبح فریحہ سے بڑے پیار اور محبت سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، فریحہ اب تم کالج مت جایا کرو، نوکری کا شوق تو پورا ہوا، ہم تمہاری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فریحہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ تایا کا حکم نامہ سنا تھا، پھر اندر جا کر چادر اور پرس اتار کر رکھ دیا، اور اس کے خاندان میں بے ادبی یا نافرمانی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایک دفعہ تایا نے اس کی بات ماننی تھی، ایک مرتبہ اس نے تایا کی بات مان لی۔ ویسے بھی گھر میں اس کی شادی کے تذکرے چل رہے تھے، تائی اور کائنات وغیرہ بہت پرجوش تھے، گھر میں پھر سے خوشی کے شادیانے بجنے والے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور اون عباس بہت لاڈلا اور فرما بردار بیٹا۔ دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ تھا۔ ابا اور تایا بھی بہت خوش تھے، اور فریحہ کی امی تو جیسے شکر کر کے نہیں تھک رہی تھی۔ اس رات امی نے ایک مرتبہ پھر اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ میں تو ڈر رہی تھی فریحہ، تمہاری تائی کائنات اور بہویں اس ماہرو پہ فریفتہ ہو چکی تھی، مجھے خوف تھا شاید وہ لوگ رشتہ ہی نہ توڑ دیں۔ آخر ماہرو کی چمک دمک کے سامنے تم کہاں ٹھہر سکتی ہو؟ میرا دل تو مانو بڑا بے قابو تھا، لیکن سچ شکر کہ بھابھی وغیرہ کی نیت نہیں بدلی۔ امی نے اسے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ فریحہ نے سکون سے ان کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ یہ ممکن تھا کہ امی تایا اور تائی کی محبت اور نیت پہ کیوں شک کر رہی تھی؟ وہ مجھ پہ کبھی کسی ماہرو کو فوقیت نہیں دے سکتے، آپ فکر مت کریں۔ اون میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اس کی آواز مدھم ہو کر بالکل معدوم ہو گئی تھی۔ دل میں سکون ہی سکون تھا، وہاں کوئی بھی خدشہ ڈگمگا نہیں رہا تھا۔ تو اور کیا، میں تو وہم میں پڑ گئی تھی، ماں ہوں نا، کیا کروں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے یہاں پھیرے اور چکر؟ امی کو اور بھی بہت کچھ یاد آ گیا۔ وہ ہمیشہ اون کی غیر موجودگی میں آتی تھی، اب بھلا کیا خاص بات ہوئی؟ جو بھی تھا ان کا وہم بے جان ہی رہا تھا۔ وہ ڈپریسڈ تھی امی، یہاں اس کا ماحول چینج ہو جاتا تھا۔
फरीहा ने अपने खदशात का जिक्र करके माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहा था, मगर मुझे ऑन पे पूरा इत्मीनान है। इसके लहजे में तफक्कुर बोल रहा था। हाँ माशाल्लाह, हमारा ऑन ऐसे वैसे किसी को घास नहीं डालता। अम्मी ने जैसे गायबाना ऑन अब्बास की बलाएँ ली थी, वैसे ही माहरो। इसके अंदाज़ मुझे कुछ खटक ज़रूर रहा था, जैसे कुछ होने वाला था या इसके दिल में कुछ छुपा था। अम्मी को फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया, आप वहम में ना पड़े। फरीहा ने लापरवाही दिखाई। तुम भी बाहर निकलना बंद करो और माहरो से राब्ता भी। उन्होंने जैसे तंबीह की थी। फरीहा ज़रा चौंक गई। इतना अचानक तो राब्ता ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, शादी के बाद नहीं रखूँगी। अम्मी, अच्छा भी तो नहीं लगता, इतने सालों का साथ है। फिर इसकी सना और मरियम से बहुत अटैचमेंट हो चुकी है, वो लोग भी माहरो से कांटेक्ट में हैं। फरीहा ने इस नुक्ते की तरफ अम्मी की तवज्जो मबजूल करवाई थी। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान मत हो। उन्होंने फरीहा की पेशानी चूम ली थी। आप भी ऑन के हवाले से परेशान मत हो। वो ताया के लबों से निकलने वाले फरमान को हुक्म का दर्जा समझता है। ताया जो कहें इस पे आंख बंद करके अमल करता है। कभी इसने ताया के सामने सर नहीं उठाया। वो इसे कुएं में कूदने के लिए भी कहेंगे तो वह इनकार नहीं करेगा। फरीहा ने इत्मीनान से आंखें मूंद ली थी। इसके लहजे में यकीन बोलता था। इसका यकीन बातिल नहीं था। वाकई ऑन ताया के सामने सर नहीं उठाता था। वो इसे कुएं में कूदने के लिए कहते और वो कूद पड़ता, क्योंकि ऑन अब्बास बहुत शुरू में बहुत सारे मामलात में हट धर्मियाँ दिखाने के बाद अब सुधर चुका था, और फिर वक्त इसे इस इंतहाई मोड़ पर भी ले आया था जब फरीहा का यकीन बातिल ना हो सका और ऑन अब्बास को ताया के कहने पे कुएं में कूद जाना पड़ा। जहर से भरा जाम लबों से लगाना पड़ा। ये बड़ी चमकीली सी शाम थी, कुछ कुछ गुलाबी और रंगीन भी। माहरो आज बड़ी तरंग के आलम में तैयार हुई थी। इसने स्लीवलेस शर्ट के साथ ब्लैक टाइट्स पहन रखी थी। लंबे हसीन मुश्कबार बाल कमर पे झूल रहे थे। मेकअप से मुबर्रा चेहरा दूध से धुला और गुलाब से तरबतर लगता था। इसकी भीगी पलकें और लंबी गहरी आंखें इसके हुस्न का मुकम्मल सिंगार थी। सफ़ेद मुलायम पैरों में हाई हील फंसा कर जब वो एक ख़ास तरंग में नीचे आई तो शाज़मा ने इसे कुछ ख़ास अदा से देखा था। आज शाज़मा को माहरों में कुछ तब्दीलियाँ दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी ख़ास मकसद के लिए जा रही थी या किसी ख़ास फ़र्द से मिलने को जा रही थी। माहरो इसके करीब से गुजरी तो शाज़मा ने बेसाख्ता इसे रोक लिया था। माहरो जान, कहाँ की तैयारी है? आज कहीं ख़ास जा रही हो? फरीहा की तरफ। इतना रोमांटिक तैयार होकर शाज़मा की मायनी खेजियत में दोस्ताना किस्म का एक दाना सा था, जिसकी होड़क में वो चिकनी हुई बड़ी आसानी से फिसल सकती थी। शाज़मा को अनाड़ी आशिक को घेर लेने के बड़े दाव पेच आते थे, सो ज़रा सा तरद्दुद करना पड़ा था। माहरो खुद ब खुद राम हो गई थी। फिर सच तो ये था, डैडी तक अपनी ख्वाहिश पहुंचाने के लिए इसे शाज़मा का सहारा तो दरकार था। शाज़मा के बगैर बात आगे बढ़ना नामुमकिन थी। इसे शाज़मा को एतमाद में लेना ही था। फिर अभी क्यों नहीं? हालांकि वो सोच रही थी एक मरतबा उनसे बात कर लेगी, फिर डैडी और शाज़मा को बताएगी। इसे उम्मीद थी डैडी हल्के फुल्के एतराज़ के बाद मान ज़रूर जाएंगे। इन्हें सिर्फ ऑन अब्बास के कारोबार पे एतराज़ हो सकता था, मगर ऑन पे कभी नहीं। इतना यकीन तो माहरो को भी था ही। फिर थोड़ी सी पसोपेश के बाद माहरो ने शाज़मा को ऑन अब्बास की फ़ैमिली के मुतालिक सब कुछ बता दिया। ये भी कि वो फरीहा का कज़न है और इसने पहली मरतबा ऑन अब्बास को रहमान प्लाजा में देखा था। शाज़मा तो सुनकर बड़ी एक्साइटेड हुई थी। इसकी आंखें चमक उठी। बाय गॉड, तुम्हारे डैडी को ऐसे ही दामाद चाहिए जो अपर मिडिल क्लास से हो, तुमसे दब कर रहे और तुम्हारी इज्जत करे। तुमने अच्छा हाथ मारा है माहरो। शाज़मा के तारीफ़ भरे अंदाज भी अपने जैसे ही थे। गो कि वो सर धुन रही थी और माहरो की पसंद को सराह रही थी। फिर भी माहरो को बहुत अजीब लगा था। आपका क्या ख्याल है, डैडी मान जाएंगे? माहरो ने कुछ तफक्कुर अंदाज में पूछा था। इसे डैडी की तरफ से खासे खदशात थे। तुम्हारे लिए मनपसंद रिश्ते की तलाश में सरफराज खासा ख्वार हो चुका है। आई थिंक वो मान जाएगा। शाज़मा के तसल्ली देने वाले अंदाज भी जुदागाना किस्म के थे। माहरो की तसल्ली तो होगी, क्योंकि शाज़मा जो कह देती थी वैसा होकर रहता था। तुम ऑन अब्बास की फ़िक्र करो, इससे कहो अपना प्रपोज़ल भेजे, बाकी काम मेरे सपोर्ट। देखना तुम्हारे डैडी को कैसे मनाती हूँ। शाज़मा ने चुटकी बजाते हुए कहा था। गो कि इन दोनों में अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे थे। फिर भी माहरो को अपना रवैया कुछ और बदल के ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी,
کیونکہ فیوچر قریب میں سے شازمہ کی کافی خدمات حاصل کرنا تھی اور ماہرو بہت اطمینان کے ساتھ سارا بوجھ سر سے اتار کر اون عباس سے ملنے جا رہی تھی۔ یہ ملنا موبائل خریدنے کے بہانے سے تھا۔ اسے امید تھی اس ملاقات سے اگلی ملاقات تک وہ اپنا حال دل اون عباس تک پہنچا دے گی، اس کے بعد فریحہ کو اعتماد ملے گی۔ اس کے ارادے بہت ٹھوس اور مستحکم تھے۔ اسے اپنی نیت اور محبت پر پورا اعتماد تھا۔ ماہرو کو یقین تھا اس کی محبت کبھی ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ ماہرو کو بااعتماد قدموں سے باہر جاتا دیکھ کر شازمہ بڑی ادا سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جس کو سمجھنا ماہرو جیسے اناڑیوں کا کام نہیں تھا۔ رحمان پلازا کی ٹھنڈی پلاسٹر آف پیرس کی چھت تلے چلنا بڑا دشوار قسم کا کام تھا۔ دل پہ عجیب گھبراہٹ سوار تھی۔ ہتھیلیوں میں بار بار نمی سی اتار آتی، چہرہ انتہائی گرم اور سرخ ہو رہا تھا جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ ماہرو کا ایک دفعہ تو دل چاہا الٹے قدموں واپس پلٹ جائے، پھر اس کا عزلی اعتماد اود آیا تھا۔ گو کہ اس نے فریحہ کو ساتھ لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن فریحہ فون پہ مل کے نہیں دے رہی تھی۔ گھر پہ جانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر خود ہی پل سرات تک آ گئی۔ جب چلنا خود تھا اور جلنا بھی خود تھا تو پھر کسی سہارے کو کیوں تلاش کرتی؟ آدھا گھنٹہ بے مقصد اوپر نیچے گھومنے کے بعد بالآخر اس نے ایک سیل بوائے سے اون عباس کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا۔ اس لڑکے نے اسے سیکنڈ فلور کا بتایا۔ دل کڑا کر کے ماہرو سیکنڈ فلور پر آ گئی تھی۔ یہ بھی جگمگاتا فلور تھا، ساری مشینری الیکٹرانکس کے سامان سے بھرا ہوا۔ یہاں بھی بلا کا رش تھا اور لوگ دھڑا دھڑ جہیز پیکیجز خرید رہے تھے کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن تھا۔ ایک طرف کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور موبائل وغیرہ شو ریکس میں سجے تھے، وہیں کارنر پہ خوبصورت ریوالونگ چیئر پہ اون عباس بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، نیلگوں روشنی کا عکس اس کے مغرور وجیح چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں بے انتہا منہمک تھا، جیسے اسے ارد گرد کی پرواہ نہیں تھی۔ ماہرو جیسے لمحوں میں تھم گئی تھی، پھر بے خود سی اون عباس کو دیکھے گئی۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، ماہرو جیسوں کو بے بس کر دیتی تھی، بھیکاری بنا دیتی ہے۔ آخری محبت کیا بلا ہے؟ اس قدر لاچار کر کے پبلک پلیس پہ ماہرو جیسی پارا صفت کو نہ آگے بڑھنے دے نہ پیچھے ہٹنے دے۔ یہ محبت آخر کیا ہے؟ یہ دل کی آواز تھی جس نے یہاں سے وہاں تک کا سفر بآسانی کر لیا تھا، اور کسی کی آگ آگ نگاہوں کی گرمی، آگ، حدت اور تپش نے اون عباس کو گردن گھما دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ کسی میکان کی کیفیت میں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر تھم گیا۔ کیا اس کے دل پہ کوئی واردات ہوئی تھی، یا پھر ماہرو کے عشق کی گرمی نے مقناطیس کی طرح اون عباس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی؟ جو بھی تھا، اون عباس نے نادانستہ کسی اور ہی گیان و دھیان میں بلا ارادہ اپنے دل کے مقام پہ لمحہ بھر کے لیے ہاتھ ضرور رکھا تھا۔ گویا وہ تھم گیا تھا، ایک طوفان تلے آنے سے بچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے اچانک اتر آنے والے زلزلے کے آثار تک نہیں رہے تھے۔ وہ لمحوں میں سنبھل گیا تھا، وہ لمحوں میں بدل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ماہرو نے اس کی آنکھوں اور چہرے پہ الوی رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس وقت وہ وجیح چہرہ بالکل سپاٹ تھا، انتہائی سخت، روٹ، اجنبی اور بیگانہ، یوں جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ ماہرو کو چلتے چلتے اور کاؤنٹر تک جاتے جاتے چکر سے آ گئے تھے۔ وہ اسے دھیان سے دیکھنا چاہتی تھی، اسے قطرہ قطرہ دل میں اتارنا چاہتی تھی۔ ماہرو کو یاد تھا، اسے آج بھی یاد تھا، اس وقت اون عباس نے بلیک ٹو پیس پہن رکھا تھا۔ اس کی شرٹ کا اوپری بٹن کھلا تھا۔ اس نے بڑے اہتمام سے شیو بنا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ تازہ شیو کی نلاہٹیں بہت واضح تھیں۔ اس کی رنگت انتہائی سرخ اور انتہائی سفید تھی، اور آنکھیں سیاہ آسمانوں جیسی، اتنی وسیع اور بہت گہری۔ ماہرو کا دل ڈوبا اور پھر کبھی ابھر نہ سکا، عمر بھر کے لیے ڈوب گیا۔ رنگین سے آنکھوں کا اسیر ہو گیا۔ ماہرو کو یاد تھا، آج بھی یاد تھا، وہ موبائل فون خریدنے کے لیے اون عباس کے قریب گئی تھی اور اپنا متاع دل بیچ آئی، اپنی انا، وقار، عزت نفس بیچ آئی۔ وہ خود کو پورا پورا نیلام کر آئی۔ گو کہ اس نے موبائل فون خریدنے کے لیے ہی اون عباس سے کلام کیا تھا۔ وہ پورا گھنٹہ موبائل فون کا بہانہ بنا کر اون عباس سے کلام کرنا چاہتی تھی، گفتگو کو طویل کرنا چاہتی تھی اور اپنا مدعا بیان کرنا چاہتی تھی، اپنا حال دل سنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ بھی نہ کر سکی۔ کھڑی کھڑی بس ساکت رہ گئی تھی، اور وہ اس کی انا اور غرور کو پیر تلے روند کر چلا گیا تھا۔ جاتے وقت اس نے اپنے بھائی عاشر سے محض اتنا کہا تھا، میڈم کو ان کے پسند کا فون دکھا دو۔
اس نے مزید کچھ بھی نہیں کہا، اس سے بیوپار تک کی بات بھی نہیں کی، کلام تک گوارا نہیں کیا۔ وہ اسے کسٹمر جتنی اہمیت دیے بغیر ایسے گیا کہ لوٹ کر نہ آیا۔ وہ 5 گھنٹہ کھڑی رہی، 1.5 گھنٹہ پورے پلازا میں بے مقصد گھومتے رہی، 2 گھنٹے گاڑی میں جلتی رہی، 4 گھنٹے محض اندر کی آگ اور تپش کو بجھانے کی خاطر سڑکوں کو رونتی رہی، اور اگلے 24 گھنٹے لگاتار روتی رہی، صرف اتنی سی بات پہ کہ اون عباس نے اسے کسٹمر جتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس نے نیا خریدا موبائل پرزے کر کے ہواؤں کے سپرد کیا اور سٹیئرنگ ویل پر سر رکھے رات بھر دیوانوں کی طرح روتی رہی، عالم جنون میں روتی رہی۔ ہم سے کہیے درد کے قصے، ہم سے کہیے رنج کی بات، ہم پر بیتے کیا کیا موسم، تنہا دل، لاکھوں آفات۔ کسی نے کہا اور سچ ہی کہا تھا، صرف ماہر و سرفراز کے لیے کہا تھا۔ محبت جنہیں یاد کرتی ہے انہیں سدا سفر میں دوڑائی پھرتی ہے۔ محبت صرف جوگ ہے، اور واقعی محبت صرف جوگ تھی، اور محبت صرف روک تھی۔ وہ جان گئی تھی اس پر برسات کے موسم اتر رہے تھے، دل ٹوٹ کے ہارا تھا، دل درد کا مارا تھا، کہیں چین نہیں تھا، کہیں امان نہیں تھی، آگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ جیسے دنوں میں سودائی ہو پرائی ہو۔ وہ تو اکلوتی سہیلی فریحہ کے اندر اترتے موسموں سے بھی انجان اور بیگانہ تھی۔ دل نے بھیس کیا بدلا، وہ ساری دنیا سے خفا اور ناراض ہو گئی۔ دوسری طرف فریحہ کو بھی چین کہیں نہیں تھا، گھر بھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر طرف ہنگامے اور رونقیں تھیں، لیکن فریحہ کے من سے چین کا پنچھی نہ جانے کہاں اڑ کر چلا گیا تھا، اتنی دور گیا کہ لوٹا ہی نہ۔ وہ سارا دن بولائی غمگین پھرا کرتی تھی۔ تائی، امی اور بھابیاں ان دنوں جہیز اور بری جمع کر رہی تھی، وہ گھر میں کم ہی دکھائی دیتی۔ اس دن بھی فریحہ اکیلی تھی، اور بہت ہی اکیلی تھی۔ بوگن کے پھولوں کو چنتی، جانے کیوں وہ ماہرو کو ان دنوں اتنا تسلسل سے یاد کر رہی تھی۔ وہ ماہرو جس کی بہت دن سے کوئی کال نہیں آئی تھی، نہ اس نے خود چکر لگایا تھا، جانے ماہرو کس حال میں تھی۔ فریحہ کا دل جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے بجھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی بے چینی سے ماہرو کو سوچ رہی تھی۔ وہ اتنی اچانک ہی آئی تھی اور اتنی اچانک ہی چلی جاتی تھی، شاید واپس ابراڈ چلی گئی تھی بنا بتائے، بغیر اطلاع کے، اور فریحہ نے بھی تو ماہرو کو شادی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جانے کی امی نے اسے منع کر دیا تھا، ان کے وہی پرانے وہم اور وسوسے۔ وہ سر جھکائے پتی اٹھا رہی تھی جب اچانک قدموں کی چاپ پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سامنے اون عباس کھڑا تھا، ویسے ہی مکمل، شاندار، دلوں کو دھڑ دھڑ دھڑکانے والا۔ کافی کلر کے سوٹ میں آج بھی اتنا ہی تابناک اور عالیشان تھا۔ فریحہ کا دل بھر آیا۔ اس گھر میں فریحہ کی اون سے بہت دوستی تھی، بچپن سے لے کر اب تک۔ وہ دونوں اپنی بہت سی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے قصے سے سناتا تھا، فریحہ دن بھر کی گوسپ اس کے گوشے گزار کرتی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو پسندیدگی کچھ اور قرینوں میں ڈھل گئی۔ چونکہ والدین کی خواہش تھی، سو دونوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ایک رشتہ جڑا اور بن گیا۔ نہ تو اون عباس کا کوئی آئیڈیل تھا، نہ اس نے ایسی نگاہ سے کسی لڑکی کو دیکھنا چاہا تھا۔ گو کی یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں محبت کا ہاتھ بڑھا کر ناکام لوٹی تھیں۔ وہ ہمیشہ محبت کے معاملے میں کوڑا ہی رہا تھا، بس جو والدین نے پسند کیا اس کو پسند کر لیا، اس پہ شکر کیا۔ کبھی نہ اپنی مرضی چلائی، نہ پسند کے نام پہ والدین کو شرمندہ کیا۔ زندگی کے کلی اختیار والدین کو تھما کر مطمئن ہو گیا تھا۔ کم از کم لڑکی پسند کرنے کے معاملے میں اس نے اپنے باپ سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ فریحہ عام سی تھی، سادہ تھی، خوبصورت نہیں تھی، جو بھی تھا اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، سب سے بڑی بات اس کے والدین کی پسند ضرور تھی، سو اس کی بھی پسند بن گئی۔ فریحہ کی سادگی، شرافت، وقار اور سیرت نے اون عباس کے لیے پسندیدگی اور چاہت کے سارے در خود بخود وا کر دیے تھے۔ پھر پیچھے رہ کیا جاتا تھا؟ محبت، جو شادی کے بعد خود بخود دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اور اس وقت بھی فریحہ کی انتہائی سادہ اور زرد چہرے کو دیکھ کر وہ شوق ہونے کے بجائے کچھ متفکر ہو گیا تھا۔ فریحہ بھی اسے دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی۔ آج کافی دنوں بعد سامنا ہوا تھا۔ یہ تم نے بھوک ہڑتال کیوں کر رکھی ہے؟ اس نے متفکر انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ فریحہ کچھ اور گھبرا گئی تھی۔ نہیں تو پھر اتنا زرد کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ کیا تمہیں شادی کے بعد کو کاف جانا ہے؟ بس ایک کمرہ بدلنا ہے؟ اس نے اب کی دفعہ ذرا مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں تو، فریحہ نے سابقہ الفاظ ہی دہرا دیا۔
फिर खाती पीती क्यों नहीं, इतनी अपसेट क्यों हो, वो नरमी से इस्तफसार कर रहा था। फरीहा के दिल को डहारत सी पहुंची थी। इसने थूक निगल कर बताया, खाती तो हूँ, ऐसे ही दिल घबराता है। अपने ध्यान में इसने धीमी आवाज़ में कह दिया था। ऑन के होंठों पर तबस्सुम सा बिखर गया। ओह अच्छा, तो मामला दिल का है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, इसने शरारती अंदाज में कहा। तुम क्या समझ रहे थे? वो ज़रा घबरा गई थी। कुछ नहीं, मैं तो मैदे का मामला समझ रहा था, खाना पीना जो छोड़ रखा है, सोचा तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूँ। इसकी शरारत हनोज बरकरार थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस माहरों को सोच रही थी। बिला इरादा ही एक फजूल बात इसके मुंह से अचानक फिसल गई। भला यहाँ माहरों का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? अम्मी होती तो इसे अच्छी तरह बताती। क्या फरीहा सा बेवकूफ़ अहमक भी कोई और था? माहरो, ऑन की पेशानी पर नामालूम से सिलवट उभर आई थी। वो इसके प्लाजा में आई थी मोबाइल लेने, और इसके अंदाज, इसका चेहरा, इसकी आंखें, उफ, अभी तक इसका अपना दिल कानों में धड़क रहा था। एक मर्द होकर इसकी ऐसी कैफियत थी। वो आंखें, इन आँखों के रंग, हिकायतें, कहानियाँ, अफसाने, कुछ पैगाम देते नए राज। और अब्बास को लगा अगर वो दूसरी भी गैर इरादी निगाह डाल गया तो सरतापा पिघल जाएगा, इन आँखों के समंदर में डूब जाएगा, बह जाएगा, कभी उभर ना सकेगा। कैसी अफसानवी आँखें थीं और कैसे रोमानवी तासुर थे। तब इसने आँखों के रुख मोड़ लिए थे। वो डूबना नहीं चाहता था, और वो इन कातिल आँखों के सम से बचा कर बाहिफाजत फरीहा के सामने आ खड़ा हुआ था। और इस वक्त फरीहा इसी सहेली का जिक्र छेड़ रही थी जिस पे एक निगाह ने इसके ज़मानों मकान घुमा डाले थे। सिर्फ एक ही गैर इरादी उचटती सी निगाह का इतना सा कमाल था। और ये कमाल क्या कम था, और क्या वाकई कम था? वो मोबाइल लेने आई थी, और अब्बास को बताना ही पड़ा। फरीहा ठिठक गई थी, तो क्या वाकई माहरो वहाँ तक पहुँच गई? इसके खदशात बेबुनियाद नहीं थे। वो टटोलती निगाहों से ऐन सामने खड़े ऑन का चेहरा देखती रही थी, जैसे किसी अनहोनी का राज पाना चाहती हो। लेकिन इसे ऑन के चेहरे से कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं। तुमने माहरो को कैसा पाया? फरीहा के मुंह से बेसाख्ता फिसल गया। इसे गुमान नहीं, यकीन था कि ऑन अब्बास दो टोक अल्फाज में बस इतनी सी तशरीह करेगा। इंतहाई फजूल, हमेशा यही कहता आ रहा था। ऑन इसके सवाल पर लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। वो फरीहा को क्या जवाब दे? इसने माहरो को कैसे, किस तरह से पाया था? इसकी आंखों के सामने वही अक्स लहरा गया। और अब्बास भला फरीहा को क्या बताता? इसने माहरो को अब की दफ़ा कितना अजीब मुख्तलिफ पाया था। उधर फरीहा जैसे जवाब के गर से अलर्ट खड़ी थी। जवाब लेते इत्मीनान की बांसुरी बजाती अंदर चली जाती। ऑन लम्हा भर के लिए सोचता रहा, फिर बाहर की तरफ निकलते हुए महज इतना सा बोला, सर फिरी। वो 3 दिन बुखार में फनकती रही। 3 दिन इसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। 3 दिन इसने ऑन अब्बास की इतनी मामूली सी बेइत्नाई का सोग मनाया था। और अगर कभी वो सचमुच जानबूझकर बेइत्नाई बरतता तो वो मारूख का हाल क्या होता? वो मर जाती क्या? इसकी सांसें बंद हो जाती। पिछले 3 दिन से वो कमरे में बंद पड़ी थी, होश और खैर से बेगाना थी। और पिछले 3 दिन में ही इसे अदराक हुआ था वो अपने डैडी के लिए किस कदर कीमती थी, किस कदर अनमोल थी। और इसके डैडी किस अजियत में मुब्तला थे। इसे तकलीफ़ में तड़पता देखकर कितने बेचैन थे। और शाज़मा भी खासी मुतफक्किर दिखाई देती थी। जैसे ही डैडी बेडरूम से निकले वो लपक कर इसके करीब आ गई थी। फिर बहाने बहाने से ऑन के बारे में कुरेदती रही। जिस जिक्र से माहरो बचना चाहती थी वही बार बार समातों में उतर रहा था। ऑन अब्बास के नाम पर इसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर गई थी। शाज़मा जैसे खुद ब खुद समझ गई थी। मज़ीद इसने कुरेदा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर कहा, इतनी आसानी से हार मानने वाले बुज़दिल होते हैं। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ माना जाता है। इसने जैसे माहरो को एक नई राह दिखानी चाहिए थी, और माहरो हर उस राह की तरफ लपक सकती थी जो इसे ऑन अब्बास तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती, इसे मंजिल तक ले जाती। शाज़मा ने इसे उकसाया था वो बिस्तर पर बुज़दिलों की तरह मत पड़े, बल्कि हिम्मत, बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए ऑन अब्बास की ज़िंदगी के रुख मोड़ते। जो भी था, शाज़मा की बातों ने माहरो के अंदर एक नई जिंदगी की लहर दौड़ा दी थी। वो पहली मुकाम पे दिल हार के बिस्तर पर पड़ चुकी थी। इसे उठना ही था और अपने हिस्से की खुशियों को वसूल करना ही था। क्या था अगर वो थोड़ी सी इज्जत नफ्स को एक तरफ रख कर बजाते खुद ऑन से बात कर लेती। वो इसे बता देती कैसे और किस तरह से माहरो पहली निगाह की मोहब्बत से घायल हुई थी।
اور وہ کس طرح سے بے دھڑک اس کے دل کی سلطنت کا مالک مختار بن گیا تھا۔ ماہرو شازمہ کے مجبور کرنے پر ایک مرتبہ پھر رحمان پلازا کی وسیع اور اس بلڈنگ کے نیچے اور اوپر ہر فلور پر گھوم رہی تھی۔ اسے آج بھی اون کا سامنا کرنے پر دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اون کے سامنے کس طرح سے جائے گی اور کس طرح سے اعتراف محبت کرے گی؟ گو کہ وہ بہت بولڈ تھی، بہت مارٹ تھی، بہت حاضر جواب تھی، لیکن مقابل بھی تو اون تھا۔ اسے سوچ سمجھ کر اپنا اعتراف محبت اس کی سماعتوں میں اتارنا تھا۔ آج سیل بوائے اسے اون اور اس کے والد چچا کے مشترکہ دفتر تک لے گیا تھا۔ اس کی خوش نصیبی کے سوا اور کیا تھا جو اون اسے دفتر میں اکیلا مل گیا۔ وہ کمپیوٹر پہ الیکٹرانکس مصنوعات کے نئے نئے ماڈل دیکھ رہا تھا۔ ڈبل ڈائمنڈ کے روح میں اتر جانے والے خوشنما جھونکے کو محسوس کر کے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور لمحہ بھر کے لیے بھونچکا رہ گیا تھا۔ سامنے فریحہ کی وہی سرفری سہیلی کھڑی تھی، ویسی دل فریب، معطر، تر و تازہ، لیکن وہ یہاں آئی کیوں تھی؟ اگر موبائل کی کوئی شکایت تھی تو موبائل کاؤنٹر پہ جاتی، وہیں مسئلہ لکھواتی، موبائل واپس کرتی، وہ یہاں اس دفتر میں کیوں آئی تھی؟ اون عباس کا میٹر جیسے لمحہ بھر میں ہی گھوم گیا تھا۔ اس کی تیوریاں سی چڑھ گئیں، ماتھے پہ بل آ گئے، غصے میں اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ پھر بھی وہ خاص تحمل ضبط کے ساتھ بولا تھا، یہاں کیوں آئی ہیں؟ موبائل میں کوئی مسئلہ تھا تو باہر بتاتی۔ اس نے محض فریحہ کی خاطر بہت تہذیب اور شائستگی کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ ایسی ویسی لسوڑا بنتی لڑکیوں کو تو منٹوں میں وہ سیدھا کر کے ان کی عقل ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ مگر اس وقت بڑے ضبط سے کھڑا تھا۔ موبائل ٹھیک ہے، وہ بتا نہیں سکی تھی، موبائل تو اسی روز ماہروں نے پرزا پرزا کر دیا تھا۔ تو پھر اون نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ ماہرو جیسے تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بات کرے، کس طرح سے کہے؟ لیکن اسے کہنا تو تھا، بولنا تو تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی اسے کیسے ادھورا چھوڑ کے جاتی؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ بالآخر ماہرو نے اپنے عزلی اعتماد کا سہارا لیا تھا۔ اس کے توقع کے مطابق اسے بے انتہا اچنبھا ہوا۔ کیا؟ وہ اس انداز میں کھڑا ہو گیا تھا جیسے بات سنتی بھاگ کھڑا ہوگا۔ کم از کم اس کے انداز سے یہی لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے عباس، آئی ریئلی لو یو، میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں۔ ماہرو نے اتنے آرام سے الفاظ کہے تھے جیسے کہہ رہی تھی مجھے نزلہ ہو گیا ہے جس کی دوائی چاہیے۔ سامنے کھڑا اون عباس تو بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، پورا وجود پتھرا گیا تھا۔ اسے گویا اپنی سماعتوں بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا سرد پن ابھر کر سامنے آیا جسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ پہلے برف کی طرح سرد ہوا، پھر آگ کی طرح جیسے بھڑک اٹھا۔ لیکن ماہرو اپنی دھیان میں شان بے نیازی سے بولتی جا رہی تھی، جیسے یونیورسٹی میں بے تکان بولتی تھی، جیسے ڈیڈی کے سامنے بولتی تھی۔ اس کا انداز وہی تھا، شاہانہ، کچھ مغرورانہ، شان بے نیازانہ۔ وہ بڑی ترنگ اور موڈ میں اعتراف محبت کر رہی تھی۔ اسے اپنی وہ تمام فیلنگز بتا رہی تھی جو ماہرو نے محسوس کی تھیں، وہ آنسو بھی جو اس کی بے اتنائی پہ بہتے تھے۔ ماہرو 3 منٹ کے اندر اندر بہت جذب کے عالم میں بڑی دلبری کے ساتھ اپنے حقائق دل سنا چکی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنا تعجب، غصہ اور زہر تھا، ماہرو جیسے لمحہ بھر کے لیے سن ہو گئی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی گہرے کاٹ دار زہریلے لہجے میں دھیمی آواز کے ساتھ پھنکارا تھا، کچھ رہ گیا ہے؟ یا اور اس کے لہجے اور آواز میں آگ کی حدت سے بڑھ کر گرماہٹ تھی۔ پہلی مرتبہ اتنا روانی سے بولنے کے بعد ماہرو کچھ گڑبڑائی تھی۔ اسے اون کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ گیا تھا۔ اون 2 قدم چل کر آبنوسی دروازے تک پہنچا تھا۔ پھر اس نے ہینڈل گھما کر ڈور کھول دیا تھا۔ پھر اس نے زہر خند لہجے میں غضبناک تیور کے ساتھ کہا، گو۔ اس کا لہجہ سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اون غصے میں تھا اور اون بے انتہا غصے میں تھا۔ ماہرو کو یوں لگا اگر وہ 1 منٹ بھی وہاں رکتی تو زندہ حالت میں کبھی اپنے گھر نہ لوٹتی۔ اس کے لیے اون کا رویہ سمجھنا بہت دشوار تھا۔ وہ اتنی حسین، عالی شان ماہرو کے منہ سے اظہار محبت سن کر بجائے خوش ہونے کے آگ بگولا کیوں ہو گیا تھا؟ اگر وہ کسی عام شخصی سماعتوں میں حصہ بنڈیلتی تو شاید اس کا مارے خوشی کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ لیکن اون عباس کا رویہ بہت حیران کن تھا، بہت تکلیف دہ تھا، بہت توہین آمیز تھا۔ ماہرو جیسے سمجھ کر رو پڑی تھی، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ ایک مرتبہ پھر وہ رحمان پلازا سے روتی ہوئی نکل گئی تھی۔
اور اس کے پیچھے آن عباس کا پھنکارتا نفرت سے بھرا عکس بھی ساتھ آ رہا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کو ٹھوکر لگی تھی، اور بڑی زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ اس کی محبت کو آن عباس کے ایک لفظ گو نے دھتکار دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا۔ وہ شازمہ کے کہنے پر اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے زخم سی جا رہی تھی، اس حال میں کہ اس کے بال بکھر رہے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا۔ یہ تو آن عباس تھا جس کی نفرت اور زہر کو شان سے وصول کر کے وہ شکستہ دل، بکھرے حواسوں اور ٹوٹ پڑتی رنجیدگی کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ دل پر چوٹ پڑی تو اسے اذیت کے ہر رنگ سے آشنائی بھی ہو گئی تھی۔ اسے پارکنگ کی طرف جانا تھا، لیکن وہ فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی، ویسے ہی دیوانوں کی طرح۔ اس کے لمبے ریشم جیسے بال اڑ اڑ کر اس کے منہ پر پڑ رہے تھے۔ اسے چلتے چلتے کئی مرتبہ ٹھوکر لگی تھی، کئی مرتبہ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ اسے آن کا رویہ بھولتا ہی نہیں تھا، اس کا غصے سے بھرا چہرہ، زہریلے تاثرات، لہجے میں پھنکارتا ہوا گو۔ کوئی ایسی بھی کرتا ہے، کوئی محبت کی اس قدر توہین کرتا ہے، وہ محبت جو چل کر اس کے قریب آئی تھی، اس کے قدموں میں گری تھی، اپنا آپ حقیر کیا تھا، اس قدر ارزاں کیا تھا، اور اس نے بدلے میں کیا کیا؟ ایک ہی ٹھوکر میں دھتکار دیا، ٹھکرا دیا۔ اسے چلتے چلتے پھر سے ٹھوکر لگی۔ وہ گرتے گرتے بمشکل بچی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی بھاگ کر آ رہا تھا۔ ماہرو، ماہرو پکار رہا تھا۔ ماہرو پیچھے مڑ کر آنے والے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا وہ آواز آن عباس کی تھی یا ایک الوزن؟ وہ آتی جاتی کربناک ہواؤں سے پوچھ رہی تھی۔ جذبات کا اظہار انسان کو بے وقت کر دیتا ہے۔ کوئی اس کے کان کے پاس چلایا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے تھے۔ وہ اس وقت کوئی بھی آواز سننا نہیں چاہتی تھی، اور جذبات کا اظہار عزت نفس کی موت ہے۔ کسی نے پھر سے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اب کہ وہ چلا بھی نہیں سکی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، جذبات کا اظہار عزت نفس کی موت تھی، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت نفس کو پھانسی چڑھائی تھی۔ خود کو آن عباس کی نگاہوں میں دو کوڑی کا کرائی تھی۔ اس کے پیچھے اب بھی آوازوں کا شور تھا، اور کوئی اب بھی اس کے پیچھے بھاگا بھاگا آ رہا تھا۔ ماہرو بلند آواز میں روتے روتے جیسے تھم گئی تھی، مان کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے کہا تھا، ماہرو، یہ تم ہو؟ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ وہ ماہم تھی، اس کی سہیلی، فریحہ سے کچھ زیادہ اس کے بے انتہا قریب، اور اس وقت ماہرو کی حالت کو دیکھ کر شاکڈ ہو رہی تھی۔ سرخ انگارہ، دھلی ہوئی آنکھیں، بھیگی پلکیں، شدت ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ، کانپتے ہونٹ، کپ کپاتا وجود۔ وہ تو ماہرو سرفراز نہیں، کوئی زلیدہ حال شکستہ دل بھکارن لگ رہی تھی۔ ماہم جیسے دھک سے رہ گئی تھی۔ ماہرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کا منہ بھی کھل گیا تھا، آنکھیں پھٹ پڑی تھیں، اور ماہرو جیسے اتنے دن اکیلے تنہا ہر اذیت کا بوجھ سہ سہ کر تنگ آ چکی تھی، تھک چکی تھی۔ اس کے دل پہ بہت بوجھ تھا، اسے اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کرنا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پہ ماہم کے گلے سے لگی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماہم کچھ اور بوکھلا گئی تھی۔ آخر کیا ہوا تھا؟ ماہرو کے اس کے براڈ جانے کے دوران ماہرو پہ کیا کچھ بیت گیا تھا، اسے خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے روگ لگ گیا ہے، ماہرو نے کچھ ہی دیر بعد بمشکل سنبھل کر جواب دیا تھا۔ ماہم کچھ اور ہکا بکا ہو گئی تھی۔ آخر یہ ماہرو کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ کیسا روگ؟ ارے تم کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ ماہم نے بوکھلا کر دوبارہ پوچھا۔ آن عباس کی وہ دھیمی سلگتی چنگھاڑ میں کہا گیا لفظ گو اس کی روح کو دہکتے کوئلوں پہ گھسیٹ رہا تھا۔ آفس کا دروازہ کھول کر ماہرو کو باہر نکل جانے کا اشارہ کرنا وہ عمر بھر چاہتی بھی تو اس ذلت اور صدمے کو نہیں بھلا سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا کرش تھا، کبھی نہ بھولنے والا۔ کیا وہ سمجھ رہا تھا ماہرو کوئی کریکٹر لیس بگڑی ہوئی میرزادی تھی جو محبت کے نام پر اسے لبھانے آئی تھی، اس کی شاندار پرسنالٹی پر مٹ گئی تھی؟ کیا ماہرو نے خوبصورت مرد نہیں دیکھے تھے؟ کیا آن عباس دنیا کا پہلا اور آخری خوبصورت مرد تھا؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ ماہرو نے اپنی زندگی میں بہت سحر تراز چہرے بھی دیکھے تھے، لیکن کوئی اسے اس طرح اسیر نہیں کر سکا تھا، کوئی اسے دیوانگی کی اس حد تک نہیں لا سکا تھا۔ یوں آن عباس وہ پہلا اور آخر مرد تھا جس سے ماہرو سرفراز نے محبت کی تھی، ایسی محبت جو اسے شاہانہ انداز میں رسوا کر رہی تھی۔ جب وہ ماہم کو اپنے دل پر گزرنے والی حقائق کی داستان سنا رہی تھی، تب بہت آرام سے سارے رام کہانی سننے کے بعد ماہم نے ماہرو سے کہا تھا، میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے نہایت تعصب کا اظہار کیا۔ وہ بولی، تو بس اتنا ہی؟ کوئی آپ کے پیار کو ریجیکٹ کر دے، آپ کو دھتکار دے تو کیا کرنا چاہیے؟
माहरों ने टूटे फूटे लफ्ज़ लबों से अदा किए थे। इसका लहजा नहायत धीमा और पुरसोस किस्म का था। कम अज़ कम शिकस्त तस्लीम करके तुम्हारी तरह रोना नहीं चाहिए। माहम का अंदाज साबका ही था, हनूस खफगी में लिपटा। वो इसके रोने धोने पर सख्त मुश्तइल हुई थी। कोई इतना भी कम हिम्मत और बुज़दिल होता है? माहम इसकी जगह होती तो कम अज़ कम इसकी अकल ज़रूर ठिकाने लगा कर आती। कोई इतना अहमक और अंधा भी हो सकता है जो माहरो जैसी लड़की को ठुकरा दे? माहम को यकीन ही ना आया। तो माहरो ने हवन्नकपन से गहरी अफसोल्दगी भरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो ये कि डफर प्रिंसेस, इस फॉलिश टाइप फेस से निकलो, ख़ुद को फ्रेश करो, बहाल करो। तुम माहरो सरफराज हो, डंके की चोट पे मोहब्बत करने वाली। तुम्हें घुट घुट कर मरने की ज़रूरत नहीं। तुम इसे चाहती हो? क्या इसके लिए यह एजाज़ क्या काम है? मिल ऑनर सरफराज अहमद की बेटी इसे चाहती है। क्या मिडिल क्लास लड़कियों की तरह आंसू बहा रही हो? इसने तुम्हें एक सुनाई थी, तुम 10 सुनाती। मोहब्बत करती बब्बांग दहल। वो मानता या ना मानता, चाहता या ना चाहता, इसे हमारी माहरों को रुलाने का कोई हक नहीं था। माहम एक ही सांस में मुतवातर बोलती चली गई थी। माहरों ने घुटा घुटा सांस खींचकर बाहर निकाला। क्या ये मुमकिन था? इसके लहजे और आवाज़ में मायूसी के सिवा कुछ नहीं था। माहम ने तनक कर कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आसमान इस परिंदे का नहीं होता जिसके पर बड़े होते हैं, बल्कि आसमान उस परिंदे का होता है जिसमें कुव्वत परवाज़ हो। माहम का अंदाज़ गहरा, नासहाना था, तहरीक दिलाने वाला, हौसला बुलंद करने वाला। माहरों को अपने अंदर एक नई रूह उतरती महसूस हो रही थी। वह ऐसी तो नहीं थी, पहली ठोकर पर ही उठ ना सकती। एक मरतबा फिर मोहब्बत का कशकोल लेकर ओन अब्बास के पास ना जाती, बल्कि पूरे इस्तेहकाक से मोहब्बत वसूल करती। ज़बरदस्ती एलानिया डंके की चोट पे, अपनी हिम्मत के बलबूते पे माहम ने इसके अंदर मुरझाए एतमाद और इसके विल पावर को पॉलिश कर दिया था। तुम रिफाइनमेंट स्क्वायर में ओन अब्बास की ज़िंदगी में तहलका मचा सकती हो। इसके गरूर, अक्कड़, नखवत और मैं को तोड़ सकती हो। इसके एतमाद को डिस्ट्राइट, तहस नहस कर सकती हो। और तुम्हें ऐसा करना होगा। इसका बिहेवियर तुम्हारे लिए इंसल्टिंग था, बेइंतहा इंसल्टिंग। क्या सोचकर इसने तुम्हारी तौहीन की, तुम्हें डिग्रेड किया? इसे बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। माहम का लहजा बेहद रूखा और रूडली किस्म का था, जिसमें ओन अब्बास के लिए ज़रा भी नरमी की गुंजाइश नहीं थी। माहरों का दिल जैसे रुक रुक के चलने लगा, धड़क धड़क कर रुकने लगा। प्लीज़ नहीं, मैं अब्बास को तकलीफ़ नहीं दे सकती। इसने माहम के बदले हुए ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए हर हद से गुजर सकती थी और आखिरी सांस तक स्ट्रगल कर सकती थी। इतना पूछने का हक तो महफूज रखती थी वो। इसे एक मरतबा नहीं, कई मरतबा सदा देकर रोकेगी, इसे मोड़ने पे मजबूर करेगी। माहम इसके तासुरात देख रही थी, जहाँ नई उम्मीद और हौसला जगमगाता दिखाई दे रहा था। वो इसका एक एक तासुर पढ़ रही थी। फिर गहरा सांस खींचकर सर झटकते हुए बोली, खासी टफ असाइनमेंट है माहरो, मुझे उम्मीद है तुम इसे हल कर सकती हो। वो इसका गाल थपथपा कर मुस्कुरा रही थी। क्या तुमने सुना नहीं? जब हुस्न तकरीर करने लगता है तो बड़े बड़े ज़बरदस्त फसी मुकर्रर गूंगे हो जाते हैं। माहम ने बड़े अंदाज में बड़े काम का फ़लसफ़ा झाड़ा था। वो ब्रॉड से आकर खासी समझदार हो गई थी, माहरो को मानते ही बनी। तो इसका मतलब है, माहरो की आंखों में चमक बढ़ गई थी। इसका मतलब ये है कि जो शख्स इरादे का पक्का हो वो दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकता है। माहम ने इसका कंधा भी थपथपा दिया था। इसके अंदर एक उम्मीद, एक तहरीक रवां हो गई थी। वो कुछ देर पहले मिलने वाली ज़िल्लत को भूल गई थी। इसे ओन अब्बास को हर कीमत पर पाना था, चाहे दिल चाहता या चाहे जान भी चली जाती। खलील जिब्रान ने ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। मोहब्बत तवील कुर्बतों का नतीजा नहीं, बल्कि ये वही की तरह किसी लम्हे में हमारे दिलों में उतर जाती है। मोहब्बत कोई इल्हामी ताकत थी जो खुदा की तरफ से दिलों में पेवस्त हो जाती और उम्र भर के लिए अपना ठिकाना बना लेती, कभी ना निकलने के लिए, कभी ना छोड़ने के लिए। इसने मोहब्बत का इन दिनों फ़लसफ़ा नसाब पढ़ना शुरू किया तो जाने कौन कौन से इंकशाफात के दरवाह हुए थे। इसका जी चाहता वो दिन भर मोहब्बत के फूल काढ़े और रात भी इसकी रिदा ओढ़ कर सोती रहे। कितनी मिठास थी इस लफ्ज़ मोहब्बत में। गो कि मोहब्बत कितनी आँखों के आंसू पीती है, फिर भी ये खारी बदजायका नहीं होती। लोग इसे अमृत समझकर पी लेते हैं, जैसे इसने अमृत समझकर मोहब्बत के जाम को पी लिया था।
اور اب ایک بے سکونی تھی جو رات دن گھیرے میں لیے پھرتی تھی، لیکن اس بے چینی کے گھیر میں ایسا لطف تھا، ایسا مزہ تھا جو وہ اس مدار کو عمر بھر چھوڑنے کی ہمت نہ کرتی، ہمیشہ اسی مدار میں رہتی۔ ان دنوں ماہروں کی ساری بیرونی سرگرمیاں ٹھپ پڑی تھیں۔ وہ باقاعدہ کلب جایا کرتی تھی، ایکسرسائز کرتی تھی، جم جوائن کر رکھا تھا، سپورٹس میں فٹنس کے لیے حصہ لیتی تھی، لیکن آج کل ہر ایکٹیویٹی سے ناتا توڑ رکھا تھا۔ اس کا پورا وقت ماہم کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ماہم کے آ جانے سے وہ تر و تازہ ہو گئی تھی۔ اس دن لان میں ٹینس کھیلتے ہوئے ماہم کو اچانک فریحہ کا خیال آ گیا۔ تمہاری وہ سو کالڈ فرینڈ کہاں ہے آج؟ کافی دنوں سے اس کا ذکر نہیں سنا، ورنہ تم تو فریحہ نامہ کھول بیٹھو تو بند ہی نہیں کرتی۔ ماہم نے ریکٹ ہوا میں اچھالتے ہوئے اچانک پوچھا تھا۔ ماہروں کو بھی فریحہ کے ساتھ ایک ستمگر بھی یاد آ گیا تھا۔ گو کہ ماہم جانتی تھی کہ اون عباس فریحہ کا کزن ہے، تاہم وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کال پہ کافی دفعہ ٹرائی کیا ہے، وہاں کوئی کال پک نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک دن ملازمہ نے اٹھایا تھا، فریحہ لوگ کچھ خاص مصروفیت میں ہیں۔ میں نے تفصیل نہیں پوچھی تھی، گھر اس لیے نہیں جاتی، عباس کی فیملی بھی وہیں ہوتی ہے، ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں نہیں چاہتی عباس سے دوبارہ سامنا ہو۔ ماہروں نے ایک افسردہ سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے آرام سے بتایا تھا۔ وہ ماتھے پہ بندھا بینڈ اتار کر لان چیئر پر ڈھہ گئی تھی۔ ماہم بھی ریکٹ گھاس پہ لڑکا کے ٹیبل تک آئی۔ فریش جوس گلاسوں میں ڈال کر اس نے ماہروں کے سامنے نشست سنبھال لی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کی تم نے بزدلوں والی بات، ماہم نے اسے بے ساختہ ٹوکا تھا، تو کیا منہ اٹھا کر اس کے گھر جاتی رہوں بغیر کسی بہانے کے، جبکہ فریحہ میرے لاکھ کہنے پر بھی یہاں نہیں آتی؟ ماہروں نے اس کا بڑھایا جوس کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا۔ اینی وے فریحہ کو چھوڑو، اس کے کزن تک آؤ۔ عباس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ نہیں۔ ماہروں مایوس سی بولی۔ ماہم جیسے چیخ پڑی تھی۔ کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں؟ فریحہ کے گھر گھاس چڑھنے جاتی رہی ہو، بہانے سے عباس کا نمبر تو اڑا لیتی۔ حد ہے یار، یہ 1960 والی محبت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ماہم نے اسے آنن فانن لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ فریحہ سے کس طرح مانگتی؟ تم بھی نہ، ویسے بھی میں عباس کی غیر موجودگی میں جاتی تھی، ماہروں نے خفگی سے بتایا تھا۔ اس کی بہن سے لیتی؟ کیا نام ہے؟ کائنات، اس نے سوچ کر جھٹ سے کہا تھا۔ ماہروں نے اسے گھور کر دیکھا تاکہ اس کی فیملی میں سب کو شک ہو جاتا۔ اسے ماہم کی عقل پہ تاؤ آیا تھا، بڑا کمال کا مشورہ دے رہی تھی۔